دھوکے میں پڑا ہوا انسان اہل بیت اور قرآن کے فرامین کو بھی نہیں مانتا۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے، اس کو جتنا جلدی ہو سکے قبول کر لیں۔ اگر آبرو می گذاری بے پایش، یقیناً خریدار یاری۔ فریب خوردہ انسان کیا کرتا ہے؟ ہدایت اور رشد کے راستے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ آج ہم فریب میں، دھوکے میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ صفت دنیا کیا ہے؟ دنیا انسان کو تغرر، دھوکہ دیتی ہے، فریب دیتی ہے، وتضرر، پھر نقصان پہنچاتی ہے، زیان پہنچاتی ہے، اور پھر تھمر، گزر جاتی ہے، رکتی نہیں ہے وہاں پر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عزیزان، اپنی نحس موجودگی سے معاشرے میں اور جامعے میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین و سامعین، آج کے درس میں ہم غرور پر روشنی ڈالیں گے، غرور کے مفہوم کو بیان کریں گے۔ جو لوگوں کے دماغ میں غرور کے مفہوم سے ریلیٹڈ کچھ اشکالات ہیں، کچھ اشتباہ ہیں، ان کو یہاں پر دور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں اس مطلب کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو بھی دیکھیں۔ غرور ہمارے پاکستانی معاشرے میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلان شخص بہت مغرور ہے یا فلان شخص غرور میں مبتلا ہے، تو اس کو ہمیشہ تکبر کے معنوں میں دیتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ تکبر و غرور، اس مطلب کو استعمال کرنے سے ہم غرور کے اصل مطلب یا اصل مفہوم، یا یوں کہہ لیں کہ قرآنی مفہوم سے آشنائی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمیں گرفت اپنی محکم کرنی پڑے گی کہ غرور کے مفاہیم کیا ہیں، غرور کے معنی کیا ہیں، غرور کیسے آتا ہے، غرور کو ختم کیسے کیا جاتا ہے، اس کے علائم کون کون سے ہیں۔ عربی لغت میں اگر آپ دیکھیں کہ غرور کس معنوں میں ہے، فریب کھایا ہوا شخص کو مغرور کہتے ہیں۔ غرور یعنی دھوکہ، غرور یعنی فریب۔ وہ انسان جو دھوکہ یا فریب کھایا ہوا ہو، اس کو آپ کہتے ہیں مغرور قرآنی اصطلاح میں۔ یا ایک مغرور انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ قیمتی اور ارزش مند سمجھتا ہے اور اسی بنیاد پر دوسروں کو چھوٹا جانتا ہے۔ یعنی ایک انسان کے اندر غرور آ جائے اور اس غرور کی صفت سے وہ اپنے آپ کو خود بزرگ بینی، بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور اس بڑا سمجھنے کے نتیجے میں جو اس کا حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو وہ چھوٹا شمار کرتا ہے۔ یا خود پسندی اور تکبر، یہ انسان جو مغرور ہے یہ خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ پر فخر کرنا، ناز کرنا، اپنے آپ پر مباحات کا اظہار کرنا، اسی میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم مغرور۔ کیوں مغرور ہے؟ دھوکے میں ہے، اس کو کسی چیز نے فریب میں رکھا ہوا ہے، اس لیے یہ ایسا سمجھ رہا ہے۔ بس جہاں پر بھی یہ سارے معنی آ رہے ہیں، آپ اس کو تشخیص دیں گے غرور کے مطلب سے، تاکہ بات آگے کے لیے کھل جائے۔ یہ جو انسان خود کو بڑا سمجھ رہا ہے یہ دھوکے میں ہے، اس کو فریب ہوا ہے، اس لیے یہ خود کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ یا یہ انسان جو خود کو بہت قیمتی اور ارزش مند سمجھ رہا ہے، اس کو دھوکہ اور فریب ہے، اس لیے یہ ایسی فکر رکھتا ہے۔ یا اسی طرح خود پسندی میں مبتلا ہے تو اس کو دھوکہ ہوا ہے۔ یہی غرور کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو فریب میں مبتلا کرے۔ ممکن ہے وہ مال ہو، ممکن ہے وہ شہرت ہو، وہ شہوت ہو، وہ شیطان ہو، ساری چیزوں کو انسان، جو بھی انسان کو دھوکے کے لیے سوق دلائے، اس کو آپ غرور کہیں گے۔ غرور یعنی فریب، غرور یعنی دھوکہ، مغرور یعنی ایسا انسان جو دھوکے میں آیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مغرور۔ غرور کو اگر ہم قرآن میں دیکھیں، جب غین کے اوپر زبر آئے یا غین مفتوح جسے کہتے ہیں، اور اس کو پڑھیں آپ غرور، جو کہ قرآن میں آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں شیطان، اس کے معنی ہوتے ہیں ابلیس، غرور۔ اور جب اسی غین کے اوپر پیش آ جائے یا ضمہ آ جائے، غین مضموم ہو، تو اس کو کہیں گے آپ وہی فریب اور دھوکہ۔ تو بس دو ورڈ ہے ہمارے پاس، ایک ہے غرور
اور ایک ہے غرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خداوند فرماتا ہے کہ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دھوکہ نہ دے تم لوگوں کو حیات دنیا، ولا یغرنکم باللہ غرور، یہ جو غرور ہے آخر میں غین کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے شیطان، اس کا مطلب ہے ابلیس، کہ اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ تمہیں غرور میں، تمہیں فریب میں، تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے اللہ کے بارے میں غرور، یعنی شیطان۔ سورہ فاطر کے اول آیت میں آپ اس مطلب کو جا کے غرور کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور غرور کو بھی۔ تعریف غرور کی کیا ہے؟ ڈیفینیشن غرور کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کسی مطلب پر گرفت حاصل کرنے کے لیے اس کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ غرور کی تعریف میں علماء نے، دانشمندان نے لکھا ہے کہ غرور ایک ایسی حالت ہے جو انسان کو خوشی کی حالت میں توہم، وہم میں ڈال دیتی ہے۔ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے ایسی بات پر، جبکہ در اصل وہ بات اس کے لیے بہت ضرر رکھتی ہے۔ بس یہ خوشی، یہ فریب ہے۔ غرور میں مبتلا انسان ایسے کاموں کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور ذوق و شوق سے وہ کام انجام دیتا ہے، جبکہ اصل میں وہ کام اس کے لیے ضرر کا باعث ہیں۔ یہی جو انسان ہے جو غرور میں مبتلا ہوتا ہے، مثلا ایک انسان کو دیکھیں کہ صحرا میں ہے، صحرا میں تشنگی کا عالم ہے اس کا، اور تشنگی کے عالم میں یہ پانی دیکھتا ہے اور پانی کو سراب سے تشخیص دیتا ہے۔ اب یہ جو اس نے تشخیص دی ہے، اس پر اس کو دھوکا ہوتا ہے، یہ غرور میں آ جاتا ہے۔ جب یہ غرور میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے، وہ سراب ہے، یا تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے، وہاں پر وہ دیکھتا ہے پانی ہے، وہ بولتا ہے نہیں یہ پانی نہیں ہے، سراب ہے۔ اسی طرح اسی غرور میں مبتلا رہ کے آخری میں اس کی تشنگی اور پیاس کی حالت میں ہلاکت ہو جاتی ہے۔ بس اسی کو ہم کہہ رہے ہیں کہ غرور میں مبتلا انسان دھوکے میں اور فریب میں رہتا ہے، اسی فریب میں رہتے ہوئے ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے جس میں ضرر ہوتا ہے، ایسے کاموں کو انجام دیتا ہے جس میں اس کی منفعت نہیں ہوتی، اور اسی میں آخرکار غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر غرور کے بارے میں جو اصل مدعا ہے، جو لبا لباب ہے، وہ یہ ہے کہ اصل غرور غفلت ہے، اور غر ہر اس انسان کو کہتے ہیں جس نے تجربہ نہ کیا ہو، جو تجربے سے نہ گزرا ہو۔ اب اس کو ہم کیا حاصل لیں گے؟ ہم حاصل یہ لیں گے کہ یعنی غرور جو ہے وہ مغرور شخص کو ایسی کام پر لگاتا ہے، ایسے ضرر میں مبتلا کرتا ہے جس کا اس نے تجربہ نہیں کیا، اور وہ اس سے غافل رہتا ہے۔ بس غرور کا ربط بن گیا غفلت سے۔ اصل غرور غفلت ہے، غافل ہے، کیونکہ دھوکے میں ہے۔ ہر وہ انسان جو دھوکے میں ہے، ہر وہ انسان جو فریب میں مبتلا ہے، وہ غفلت میں پڑا ہے، اور یہی غفلت اسے اس غرور سے نکلنے نہیں دے رہی۔ جب ہم غفلت سے نکلیں گے تو ہماری تشخیص بڑھے گی کہ غرور کیا ہے۔ قرآن میں آپ ملاحظہ کریں، ہم چند آیات یہاں پر غرور کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور صرف اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں تاکہ سننے والوں کے لیے ظاہر ہو جائے کہ اس موضوع کی اہمیت آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری زندگیوں میں کتنی زیادہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ حیات دنیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے فریب کے، دھوکہ دہی کے۔ اب یہاں پر جہاں بھی غرور آ رہا ہے وہاں پر ہم فریب اور دھوکہ دہی کو ذہن میں لا رہے ہیں، کیونکہ اس کا اصل قرآنی مفہوم یہی ہے۔ متاع حیات دنیا انسان کو غرور میں مبتلا کرتی ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ شیطان وعدہ دیتا ہے، یعدہم ان لوگوں کو وعدہ دیتا ہے، ویمنیہم یمنیہم ان کے اندر تمنا پیدا کرتا ہے، شوق دلاتا ہے اس وعدے پر، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان وعدہ نہیں کرتا لوگوں سے مگر سوائے دھوکہ دہی کے، فریب دیتا ہے، فریب آشکار دیتا ہے، ایسا فریب، ایسا شارپ فریب دیتا ہے انسان کو کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا، وہ کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے ضرر کا باعث ہے، اور وہ ضرر کا باعث بننے کے باوجود بھی انسان اس کو تکرار کر رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں عملی کر رہا ہوتا ہے۔ یا ایک جگہ فرمایا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ
ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ یہ قرآن کی آیت ہے منافقین کے لیے کہ منافقین اور وہ گروہ ہے ایمان والے جن کے دلوں میں مرض تھا، جن کے دلوں میں بیماری تھی، یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہم سے، جو بھی وعدہ کیا تھا سب دھوکہ اور فریب تھا۔ جنگ کے بعد، شکست کے بعد کی کیفیت میں ان کے جملے تھے جو قرآن نے کوٹ کر دیے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان دو کیٹیگریز سے اسلام لینے پر مجبور ہے، جو ذرا سی مشکل آتے ہوئے، ذرا سی کوئی پرابلم آ گئی، ذرا سی کسی آزمائش اور امتحان میں پڑ گئے، وہ کہتے تھے کہ کوئی وعدہ نہیں کیا پیغمبر نے اور خدا نے، جو بھی وعدہ کیا تھا سب جھوٹ، فریب، دھوکہ، آزمائش میں ان کے کلمات یہ تھے۔ تو انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے، وہ دیکھے کہ دین کو لینے میں، دینی رہنما بنانے میں، دینی عقائد رکھنے میں وہ کن اشخاص سے دین لے رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دین لینے میں کسی ایسے لوگوں کا محتاج ہے جو فی قلوبہم مرض کے مصداق ہیں یا منافقون کے مصداق ہیں، جو ہر آزمائش میں رسول اللہ پر شک کرتے تھے، جو ہر آزمائش میں خدا پر شک کرتے تھے۔ کوئی وعدہ نہیں کیا خدا نے۔ اسی سورہ فاطر میں خدا فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الحق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر یہ لوگ کہتے کہ دھوکہ دیا، فریب دیا۔ ایک اور آیت کی طرف توجہ کریں کہ یہاں پر خداوند فرماتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، پیغمبر سے خطاب کر رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو فریب نہ دے، یغرنک مخاطب ہے ضمیر ایک سے، آپ کو فریب نہ دے، آپ کو دھوکہ نہ دے۔ کیا دھوکہ نہ دے؟ تقلب الذین، ان لوگوں کی چہل قدمی یا ان لوگوں کی حرکات، ان لوگوں کی کاروائیاں، ان لوگوں کی موجودگی جو کافر ہیں، جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا تقلب آپ کو کسی دھوکے میں نہ رکھے، کسی فریب میں مبتلا نہ کرے کہ ہم ان کی گرفت کو محکم پکڑیں گے اور پھر ہماری آخرت میں اس کا مزہ چکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان چار قرآنی آیات میں غرور کو ترجیح دی ہے، غرور کی طرف توجہ دلائی ہے کہ غرور کیا ہے، فریب اور دھوکہ۔ حتیٰ پیغمبر کو بھی خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ دھوکے اور فریب میں نہیں آئیے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عزیزان، اپنی نحس موجودگی سے معاشرے میں اور جامعے میں فساد برپا کرتے ہیں، اپنی منحوس موجودگی سے کبھی دینی محافل میں فساد برپا کرتے ہیں، کبھی دینی اشخاص میں، کبھی کوئی فتنہ کریٹ کرتے ہیں، کبھی کچھ۔ تو قرآن مومنین سے کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ حاصل یہ ہوگا کہ قرآن مومنین سے کہہ رہا ہے کہ اے مومنین، آپ ان کافروں اور ان جاہلوں اور ان مشرکوں یا ان فسادیوں کے تقلب، یا یہ جو چہل قدمی کرتے ہیں، یہ جو ہر جگہ اپنے اثر و رسوخ کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو غرور میں مبتلا نہ کرے، آپ کو فریب نہ دے۔ ان کا شہر میں رہنا، ان کا چہل قدمی کرنا شہر میں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ پس مومنین بھی دھوکے میں نہ رہیں اور آسودہ خاطے بھی نہ رہیں اور دھوکہ بھی نہ کھائیں کہ یہ جو اشخاص فساد پھیلا رہے ہیں یہ ہمارے اطراف میں اور اس شہر میں کیوں ہیں، یا یہ ہمارے محافل میں اور میلادوں میں کیوں آتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فریب نہیں کھانا۔ ہم نے ان کے تقلب کے لیے ایک اور جائزہ رکھا ہوا ہے جو اگر اس دنیا میں نہ ہو سکا تو آخرت میں ہم ان کو خوب مزہ چکھائیں گے۔ نہج البلاغہ میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہماری جانیں ان پر قربان ہوں، وہ فرماتے ہیں دنیا کی صفات کیا ہیں؟ دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا کرتی ہے تغر و تذر و تھمر۔ صفت دنیا کیا ہے؟ دنیا انسان کو تغر، دھوکہ دیتی ہے، فریب دیتی ہے، و تذر، پھر نقصان پہنچاتی ہے، زیان پہنچاتی ہے، اور پھر تھمر، گزر جاتی ہے، رکتی نہیں ہے وہاں پر۔ کیونکہ جہالت کا کام اور دنیا کا کام اور فریب دینے والے عوامل کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آئیں اور آپ کے پاس توقف کریں۔ تو امام علی بہت ہی بہترین صفت بیان کر رہے ہیں دنیا کی کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، برباد کرتی ہے تمہیں اور نکل جاتی ہے، گزر جاتی ہے۔ دنیا کو سمجھنا ہے، صفت دنیا کو سمجھنا ہے۔ تو امام علی کے کلمات میں سمجھیں، متاع دنیا کیا کرتی ہے؟ تغر، کہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ تھا اس لیے ہم نے یہاں پر بیان کر دیا کہ دنیا غرور میں مبتلا کرتی ہے، یعنی فریب اور دھوکہ دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں غرور کے شکار ہیں جس کو قرآن نے کوٹ کیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی نسبت افراطی امید رکھتے ہیں، یعنی خود معصیت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے امید ہے بخشش کی، اللہ سے امید ہے حسن کی، خود معصیت میں ہے، غرور میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور اس کی تفاسیر آپ پڑھ کے دیکھیے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، کہہ رہے ہیں کہ جب ہم رجعت ہوگی ہماری، جب ہم پلٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف، ہمارے لیے اللہ کے نزدیک حسنہ ہے، ہمارے لیے اللہ کے نزدیک بہترین پاداش ہے۔ ہم اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنا ایمان کا جز ہے، مگر اس آیت میں خود اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نفی کر رہا ہے، کیونکہ آیت کے بعد والے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کیف و کردار اور ان کی پاداش اور ان کی آخرت میں عذاب العلیم کا تذکرہ کیا کہ یہ جو لوگ ہیں مجھ سے امید لگائے ہوئے دھوکے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی کاروائیوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ شیطان آپ کو ایسی بات سے دھوکہ دیتا ہے جو ظاہراً بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، مگر وہ انسان کے لیے ضرر رسان ہوتی ہے۔ یعنی اسی آیت میں اگر دیکھیں کہ یہ لوگ جو معصیت خدا میں انوالو ہیں، جو اپنے نہ اخلاق کو درست کر رہے ہیں اور نہ اپنے ایمان کو نہ عقیدے کو، پھر بھی وہ اللہ سے افراطی امید رکھ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں آخرت میں وہ جو ہمارے لیے تو نے نعمتیں رکھی ہیں نا، ہمیں وہ حسنہ سے نوازے گا۔ خدا کے پاداش کو دینے کا قانون ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کی طرف پلٹائے جائیں اور آپ کے نامہ اعمال کے برعکس آپ کو کچھ دے دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ خدایا تو نے کہا تھا کہ مجھ سے خیر کی امید رکھو، میں تو آ گیا تجھ سے امید رکھتا تھا۔ امید خدا سے رکھیں خالصانہ و عاقلانہ، ایسا نہ ہو کہ میں گناہ کرتا رہوں، گناہ پر اصرار کرتا رہوں اور پھر خدا سے امید رکھوں کہ خدایا مجھے یہ مقام عطا فرما، اور میں جب واپس پلٹایا جاؤں گا تو خدا مجھ سے جنت الفردوس میں مجھے مقام عطا کرے گا۔ اسی غرور کو سمجھنے کے لیے ہم سائیکالوجی میں یا علم نفسیات میں ایک مفہوم کو ڈسکس کرتے ہیں جسے کہتے ہیں NPD یا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، یا اس کو فارسی میں آپ کہہ لیں اختلال شخصیت نرگسی یا اختلال شخصیت خود شیفتے۔ اردو میں جب کسی کو سائیکالوجی پڑھائی جاتی ہے تو وہ اس کو انگلش ہی میں پڑھتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، لکھتے بھی اس کو ایسے ہی ہیں۔ یہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہمارے یہ جو مفہوم ہے غرور ہم بیان کر رہے ہیں اس سے بہت نزدیک ہے۔ اس نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو تم دھوکے میں مبتلا ہو، یہ دھوکہ اور ابتلا رہنا اس غرور میں تمہارے لیے ضرر رسان ہے۔ اور اس نارسسسٹک کا ورڈ انہوں نے ایک یونانی ایک اساطیر ہے اس سے لیا ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا نارسیس، اور اس نارسیس کو نرگس بھی کہتے ہیں اور عربی میں نرجس بھی کہتے ہیں۔ بس یہ جو اختلال شخصیت نرگسی ہے یہ فارسی ہے اور اس کو اختلال شخصیت نرجسی بھی کہتے ہیں، یعنی نارسسسٹک ہے، نارسیس ہے۔ یہ کیا کرتا تھا؟ یہ جو اساطیر ہے یونان میں قدیمی ہے بہت، یہ لڑکا اپنی خود شیفتگی میں، اپنی خوبصورتی میں اس کو یہ غرور ہو گیا تھا، اس کو یہ دھوکہ اور فریب ہو گیا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت انسان اور کوئی بھی نہیں ہے، دنیا میں اس سے زیادہ ہوشیار انسان اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں جو اساطیر ہے وہ ایسے ہے کہ یہ ایک دریا کے کنارے پانی میں اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا اور اس عکس کی محبت میں اور اس کی خوبصورتی میں اور اپنے ہی چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسی پانی میں غرق ہو گیا اور ہلاکت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ اس کے بعد جب سائیکالوجی کے مکاتب بنے تو انہوں نے ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر کو متعارف کروایا اور اس کا نام یہی یونانی اساطیر سے رکھا، نارسیس سے لے کر اس کو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر بتایا۔ تو یہاں پر اس نفسیاتی بیماری کو اس دلیل کی بنا پر پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر سے دھوکہ اور فریب اور غرور کو نکال سکے۔ اب یہاں پر بتاتے ہیں کہ سائیکالوجی میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ NPD یا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے کچھ علائم ہیں، ان علائم کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور ہر انسان اپنے اندر اپنے نفس کا جائزہ لے کہ وہ اس علائم کو رکھتا ہے اور اس کی شدت اور انٹینسٹی اس کی کتنی ہے۔ 6 طرح کے علائم یہاں پر ذکر کرتے ہیں جو سائیکالوجی کے ہر مکتب میں، ہر کتاب میں اور ہر تحقیق میں زیر بحث رہے ہیں۔ خود بزرگ بینی یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا دیکھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ وہی غرور کے مطالب ہیں جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں، جو اسلام نے اپنی تعلیمات میں ہمیں بیان کیے ہیں کہ دھوکہ اور فریب اور غرور میں پڑے ہوئے کے جو علائم ہیں وہ کیا ہے۔ یہاں بھی سائیکالوجی نے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ زیادہ تر حصہ
دینی مفاہیم سے ہی لیا ہے اور خدا کے دینی اور اسلامی تعلیمات سے لیا ہے، اس لیے یہاں پر بھی انہوں نے اپنے علائم میں لکھا ہے کہ انسان جو این پی ڈی کا شکار ہوتا ہے اس کے علائم میں سے ایک جو بڑا علائم ہے وہ خود بزرگ بینی ہے، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ دوسری ہے تحسین کی ضرورت، یعنی انسان کی نیاز بے تحسین، یعنی اس کو ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اب میں اچھا ہوں اور میں بہت بڑا ہوں، اب میری تحسین کرو، اب مجھے احسنت کہو، اب مجھے شاباش دو، اب مجھے واہ واہ کہو۔ یہ متعدد جگہوں پر مومنین نے پاکستانی عزاداری میں دیکھا ہے کہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں مبتلا ذاکر اور خطبہ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو وہ اس قدر خود بزرگ بینی اور تحسین کی ضرورت کے عاشق ہوتے ہیں کہ اگر سامنے والا بیٹھا ہوا مومن ان کو تحسین نہ کرے، ان کو جواب نہ دے، ان کی واہ واہ نہ کرے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ سامنے نہیں بیٹھا کرو، یہاں آ کے بیٹھو، میرے سامنے نہیں بیٹھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر پر فائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ علائم بہت شدت سے موجود ہیں۔ شدت کیوں ہے؟ کیونکہ ایک انسان ہے، اس کو دل کے اندر افسوس ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے تحسین نہیں کیا، اور ایک انسان جب شدت کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو تحسین نہیں کر رہا وہ یہاں سے اٹھ جائے، وہ یہاں سے چلا جائے، اور مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ تو بس ایک علامت ہوئی خود بزرگ بینی، دوسری علامت ہوئی نیاز بے تحسین، اور تیسری علامت ہے سوء استفادے۔ یہ انسان جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر پر فائز ہے اور فریب کا غرور کا شکار ہے، اس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا ہے اور اس نے باور کرا لیا ہے اپنے آپ کو کہ میں سوء استفادہ کروں گا دوسروں سے، دوسروں کی شخصیت سے، دوسروں کے مال سے، دوسروں کے مقام سے، اور اس کا سارا فائدہ اپنی ذات کو پہنچاؤں گا۔ یہ اس کے علائم میں سے ہے، این پی ڈی کے علائم میں سے۔ دوسروں سے ایسا استفادہ کرو، کسی اخلاقی معیارات کی فکر کیے بغیر ایسا سوء استفادہ کرو اور سارے اپنے منفعت میں کام انجام دو، اپنے اہداف پر خرچ کرو، دوسروں کی اخلاق سے فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کے مال سے فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کے وقت سے فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کے وسائل سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ تمہیں فائدہ پہنچے۔ اس کے بعد ہے حسادت۔ یہ حسادت این پی ڈی کا جز ہے۔ کیوں حسادت ہے؟ اس انسان کو ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی اس سے حسد کر رہا ہے، کیونکہ یہ خود بزرگ ہو گیا ہے، یہ خود بہت اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے۔ اب یہ کہے گا کہ فلان کو مجھ سے حسد ہے، فلان کو مجھ سے حسد ہے، یعنی ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، سب مجھ سے حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں۔ یہ اس کے علائم میں سے۔ پانچواں ہے انحصار۔ انحصار یعنی کیا؟ یعنی یہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس، میرے نزدیک آنے کی کچھ شرائط ہیں، کیونکہ میں بہت اعلیٰ ہوں، بس خاص شرائط اور خاص افراد ہی میرے نزدیک آ سکتے ہیں، ہر کوئی مجھ تک رجوع نہیں کر سکتا، میں اتنا اعلیٰ ہوں کہ پست افراد میرے نزدیک نہ آئے۔ اسے کہتے ہیں انحصار۔ اور چھٹا جو علائم ہے وہ بہت سنگین ہے۔ یہ این پی ڈی میں ملوث انسان کہتا ہے تنقید پر اس کی حساسیت بہت زیادہ ہے، یعنی اگر کوئی اس کی شخصیت پر نقد کر دے تو پھر یہ اس کو نقصان پہنچانے یا اس کے قتل کرنے کا بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی کسی بھی بات پر نقد نہیں کرنا ہے۔ جب نقد نہیں کرنا ہے تو یہ شدید عکس العمل دکھاتا ہے ہر اس انسان پر جس نے سرزنش کی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہم بیان کر دیں ان 6 علائم کو ذکر کرنے کے بعد، کہ یہ علائم ممکن ہو کم مقدار میں، کم انٹینسٹی میں ہر انسان کے اندر موجود ہو، اسے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر نہیں کہتے۔ اگر یہ کم مقدار میں ہر کسی کے اندر موجود ہو تو اس کو این پی ڈی سے نہیں کہتے، این پی ڈی کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ اختلال شخصیتی نرگسی کب بنتا ہے؟ جب یہی علائم اتنے شدید ہو جائیں جس سے انسان کے روابط، انسانی روابط، جس سے انسان کے کام کاج، اس کا شغل، وہ جہاں پر کام کرتا ہے، یا اس کے اجتماعی عمل کرد، یا اس کی سوسائٹی میں جو عمل کرد ہے اس کا، اگر اس پر حرف آ رہا ہے، اگر اس پر ایک شدت پیدا ہو رہی ہے انہی علائم کی وجہ سے، تو پھر ہم اس کو فوراً سے تشخیص کریں گے، ہم کہیں گے یہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، اور اسی لیے یہ اس قدر شدت دکھا رہا ہے۔ یہ شدت کم نہیں ہوگی جب تک کہ ان علائم کی شدت کو کم نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اب اسلام اور سائیکالوجی کو ہم نے دونوں کو بیان کیا، اب یہاں پر دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات میں جسے غرور اور فریب اور دھوکہ کہا ہے اور بچنے کی تلقین کی ہے، وہی سائیکالوجی میں اختلال کی صورت میں بیان ہوا ہے، تو دونوں کا ربط ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے عزیزان؟ اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر
आजिज़ी इंकिसारी पैदा करें, हम अपने अंदर डाउन टू अर्थ वाली एथिकल वैल्यूज़ को जन्म दें। इस्लाम हमसे चाहता है कि हम अनानियत को ख़त्म करें। जब इस्लाम हमसे चाह रहा है कि अनानियत को ख़त्म करें, तो अनानियत को ख़त्म करने से एनपीडी या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। अभी सारे हमारे मुश्किलात और रवाबित इज्तिमाई और इज्तिमा में अमल करद और इंसानों से रवाबित इसी की बुनियाद पर ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर अनानियत को रखा हुआ है। यानी हम खुद बुजुर्ग बीनी के उसमें फायज हैं। हम कहें कि हर कोई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे नज़दीक कोई ना आए, मेरे जैसा कोई नहीं है। नहीं, डाउन टू अर्थ रहे। जो बुरे लोग हैं उनको अपनी कार्रवाइयाँ करने दें, मगर आप बुरे लोगों के लेवल पर, उनके तबके पे जाकर उनसे बहस ना करें। अपने अंदर इज्ज़ को कायम करें, डाउन टू अर्थ रहें, खाकी रहें। खाकी इंसान, बहुत कम चांस होता है खाकी इंसान के पास कि वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो। वो अलाइम जो एक मगरूर इंसान यानी फरेब खुर्दा इंसान के अंदर पाए जाते हैं, उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाए। यानी यही जो 6 अलाइम हमने बयान किए हैं, इसकी शिद्दत को अपनी ज़िंदगी में देखें। अगर इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो फ़िक्री तौर पर कम कर दें। जब आप फ़िक्री तौर पर कम करेंगे तो अमली तौर पर भी कम हो जाएंगे। 6 नुकात जो हमने बयान किए हैं उसको दिक्कत के साथ, क्योंकि वो 6 अलाइम वही गुरूर है, वही फरेब और धोखा है जिस पर हम बहस करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। एक अहम सवाल हम आपके सामने रखते हैं, क्या आज हम फरेब में, धोखे में मुब्तला हैं या नहीं? जेन्युइन सवाल है। क्या आज हम फरेब में पड़े हुए हैं? हमें गुरूर है या नहीं? बेशक आपका ज़ाहिर या आपकी ज़बान जवाब दे कि नहीं, हम तो धोखे में नहीं है। हर कोई यही बोलता है ना, हमें तो कोई धोखा नहीं है, हम तो बहुत आरिफ हैं भाई, हमारे सामने तो दीवार भी है और पुश्ते दीवार भी, हम तो धोखे में नहीं है, हमें तो कोई धोखा नहीं हुआ। मगर अगर अपने नफ्स से पूछेंगे कि क्या आपको धोखा हुआ है, आपका नफ्स चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं गुरूर में मुब्तला हूँ, मुझे धोखा हुआ है, मैं फरेब में हूँ। फरेब में पड़े हुए नफ्स है इंसान के। बस फरेब खुर्दा इंसान क्या करता है अजीज़ान, हिदायत और रुश्द के रास्ते अपने ऊपर बंद कर लेता है। जिस इंसान को गुरूर होगा कि वो इत्माम की हुज्जत पर फायज है, इत्माम के मकाम पर फायज है, वो अपने अंदर रुश्द की कैफियत पैदा नहीं कर, कामिल है ना। जब कोई कमाल पर फायज है तो वो कैसे अपने अंदर रुश्द को जन्म देगा, वो कैसे अपने अंदर डेवलपमेंट को लाएगा? वो रास्ते बंद कर लेगा। मगरूर शख्स किसी को इजाज़त नहीं देता अजीज़ान कि उसकी इस्लाह करें। जब किसी को आप इजाज़त नहीं देंगे कि आपके नज़दीक आए और आपकी गलत और मनफी बातों पर नक़्द करे, तो फिर राह इस्लाह कैसे फराम होगी? बस राह इस्लाह बंद हो जाती है मगरूर इंसान पर। धोखे में पड़ा हुआ इंसान अहले बैत और कुरान के फरामीन को भी नहीं मानता। ये एक बुनियादी हकीकत है, इसको जितना जल्दी हो सके कबूल कर ले। मगरूर इंसान जिसके अंदर वो 6 अलामतें जो हमने बताई हैं शिद्दत से मौजूद हैं, ये इंसान खुद को, अपने नफ्स को इजाज़त नहीं देता कि वो तासीर ले कलाम खुदा से और रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से। वो अपने आप को इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो खुद बुजुर्ग बीनी है। खुद बुजुर्ग बीनी का हासिल ये है कि सबको छोटा समझो और किसी को इजाज़त ना दो कि वो नक़्द करे, किसी को इजाज़त ना दो कि नज़दीक आके इस्लाह करे। इसका इलाज कैसे होगा? गुरूर से निजात कैसे पाए हम? अब सबका सवाल है कि गुरूर तो ख़तरनाक है, फरेब और धोखा है, इससे निजात कैसे हासिल करें? इसके निजात के लिए साइकोलॉजी ने जितने थेरेपीज़ और एमपीडी और ये सीबीटी बताए हैं वो बहुत कारआमद हैं, मगर इस्लामी तालीमात में ये सारे मौजूद हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़, ये इस्तिलाह उनकी है, हमारे यहाँ अमली मौजूद है। काउंसलिंग सेशंस के ज़रिए, लोगों से बात करने के ज़रिए उनको एथिकल वैल्यूज़ बताना, उनको कॉन्ट्रडिक्शन से बाहर निकालना, उन्हीं की बातों के अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनको मुतवज्जा करना कि आपकी इस बात में ये कॉन्ट्रडिक्शन है, उससे टकरा रही है, तो आप इस बात को ले लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। तो साइकोलॉजी में तो पूरा वहाँ पर थेरेपी सिस्टम है, उसको छोड़ दें। इस्लामी तालीमात ने आपको क्या बताया? इस्लामी तालीमात ने आपको बताया कि सबसे पहले आप ईमान लाएं कि आपका नफ्स गुरूर में मुब्तला है। इस्लामी तालीमात आपको सबसे पहले कहता है कि ज़लम तो नफ्सी से शुरू करो। आप जब ज़लम तो नफ्सी से शुरू करोगे, यानी ईमान लाए हो कि अब मेरे अंदर ये अलाइम ज़्यादा हैं, खुदाया तौबे, खुदाया इस्तिग़फ़ार,
میں اب کوشش کرتا ہوں تیری طرف پلٹنے کی۔ ایمان آ گیا آپ کا، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ توفیق طلب کریں گے کہ وہ آپ کو ہدایت دے۔ آسمانی ہدایت آپ کے شامل حال کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ ڈائریکٹ خدا سے مانگتے ہیں۔ خدا سے آسمانی ہدایت طلب کرنے کا واحد راہ حل کون ہے؟ جب آپ کا نفس ایمان لے آتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی موجود ہے، اور اب آپ خدا کو فریاد کر کے کہتے ہیں یا ربی کہ مجھے اب ہدایت آسمانی عطا کر، تو ہدایت آسمانی آپ کے پاس دو صورتوں میں آتی ہے، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اس کے بعد اہل بیت کے فرامین اور اہل بیت سے منسلک علماء جو اپنے اندر یہ عاجزی اور انکساری رکھتے ہیں، ایسے ایسے علائم ہیں کہ کوئی ان کا نقد بھی کرے تو اس کا جواب نہیں دیتے، اور اپنی باتوں کو، اپنی ہدایت کے سرچشمے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے بارے میں خیر کا ارادہ کرے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ آپ کو مفاہیم دینی کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے آپ کے اندر۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے خیر کا ارادہ کر لیا، اگر اللہ نے چاہا کہ آپ خیر پر ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ آپ کو میں توفیق دوں گا تاکہ مطالب کو سمجھو، غرور کے مطالب کو سمجھو، مختلف مطالب کو سمجھو اور اس پر اپنی دسترس کو محکم کرو۔ امام ہادی علیہ السلام کی یہاں پر ایک چھوٹی سی روایت نقل کرتے ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اللہ جب خیر کا ارادہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا اذا عوتب قبلہ۔ بہت حسین روایت ہے۔ یہاں پر امام ہادی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کے نسبت خیر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ اس کی عتاب اور سرزنش کی جاتی ہے تو وہ قبول کرتا ہے۔ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آپ نے کوئی نشانی دیکھنی ہے کہ آسمانی ہدایت میرے شامل حال ہوئی ہے یا نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انسان میری اصلاح کر رہا ہے، یہ جو انسان میری سرزنش کر رہا ہے کسی عمل پر، میں اس کو پذیر کر رہا ہوں یا نہیں، میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں یا نہیں، میں اس کو مان رہا ہوں یا نہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ آپ پر ہے تو امام ہادی کی اس روایت سے آپ کو سرزنش کرنا، عتاب کرنا آپ کو برا نہیں لگے گا۔ آپ بولیں گے داد نہ کنے، آپ بولیں گے کہ ممنون، آپ بولیں گے کہ شکریہ۔ آپ کا نفس کہے گا کہ یار خدا کی آسمانی ہدایت میرے شامل حال ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے سرزنش پہ غصہ نہیں آ رہا۔ سرزنش پر غصہ نہ آنا خدا کی نشانی ہے کہ آپ کے آسمانی ہدایت آپ کے شامل حال ہو رہی ہے۔ سرزنش اور اصلاح کا مفہوم کیا ہے؟ جب ہم نے کہا کہ انسان کو برا نہ لگے، اگر کوئی غرور میں مبتلا ہے، اگر کسی کو کسی معاملے میں فریب ہوا ہے، اگر کسی معاملے میں اس کو دھوکہ دہی ہوئی ہے، ایک انسان اس کی سرزنش کر رہا ہے، اس کو عتاب کر رہا ہے، اور وہ عتاب کرنے کے بعد اس انسان کو برا نہیں لگ رہا، بس یہاں پر آپ سمجھ جائیں کہ آپ اصلاح کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اگر انسان کو یہ غرور ہو جائے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، بس اس کو سرزنش کے اور اصلاح کے دروازے کھولنے پڑیں گے۔ کہ امام سجاد کی روایت ہمارے پاس موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدایا اس انسان پر رحم فرما جو میری ہدایت کا لازمہ بنا ہے، جو میری ہدایت کا مقدمہ بنا ہے، یا جس کے الفاظوں سے، جس کی کوششوں سے میرے اندر ہدایت آئی ہے، بس اس کے لیے دعا کرنی ہے عزیزان، جس کے ذریعے آپ کی سرزنش ہو، یا آپ ایک زشت عمل کو چھوڑ کر زیبا عمل کی طرف قدم بڑھائیں، غرور کو چھوڑ کر، فریب اور دھوکے کو چھوڑ کر آپ شعور اور بصیرت کی طرف قدم بڑھائیں۔ اسو کہتے ہیں، جب ہم نے کہا کہ غرور غفلت ہے، پس اس کا مادہ ہوگا بصیرت، پس بصیرت آپ کے اندر آئے گی۔ یہ جو انسان سرزنش پر غصہ کرتا ہے، یہ جو اپنے آپ پر اصلاح کے دروازے بند کر لیتا ہے، یہ جو انسان غصے میں آ جاتا ہے فوراً اپنے آپ پر نقد سن کر، آپ کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوگی عزیزان۔ جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فرد نہ ہو جو آپ کی تشخیص کا مادہ بڑھائے کہ صحیح اور غلط کو تشخیص کیسے کرتے ہیں، اس کو تفکیک کیسے کرتے ہیں، تو آپ اپنے اجتماعی روابط کو خطرے میں ڈال دیں گے جس طرح سے ڈال رہے ہیں۔ بس خطرے میں نہیں جانا ہے، اصلاح کے دروازے کھلے رکھیں، سرزنش کے دروازے کھلے رکھیں، اپنے آپ کو خود بزرگ بینی میں نہ لائیں۔ کچھ لوگ آج جہالت کے مقام پر فائز ہو کر، نہ ان کے اندر تشخیص کا مادہ ہے، نہ وہ کمال پر فائز ہیں، نہ ان کو کوئی بصیرت حاصل ہے، وہ دوسروں کے لیے کہتے ہیں فلان عالم ایسا ہے، فلان عالم ویسا ہے، فلان شخص ایسا ہے۔ عزیزاً آپ کی تشخیص کی ویلیو نہیں ہے کہ کوئی آپ کی بات سنے۔ کیوں؟ کیونکہ تشخیص کے لیے بہت سارے کمالات کو
मुहैया करना पड़ता है जो आपके पास नहीं है। जब आप पर नक़्द किया जा रहा है और आपको बुरा लग रहा है तो आप फिर कैसे इस मकाम पे फाइज हो गए कि दूसरों को आप नक़्द करें और सरजनिश करें? या तो आप खुद इस मकाम पे फाइज हों कि सरजनिश करने और इस्लाह करने के बाद आप नाराज़ ना हो, गुस्सा ना हो, और गुस्से में ना आए, फिर आपको शायद हक बने कि आप फलान के नज़दीक भी कोई अपनी बात रख सकें, और जब रखेंगे तो उसको भी शायद गुस्सा ना आए। बस यहाँ पर हमने सरजनिश और इस्लाह के उसमें बताया कि दरवाजे हमेशा खुले रखने हैं सरजनिश के, क्योंकि सरजनिश के दरवाजे जब खोलते हैं तो वहाँ से इस्लाह का चैप्टर भी खुलता है। ख़त्म कलाम ये कि अगर कोई इंसान चाहता है कि अपने अंदर गुरूर को ख़त्म करे, या वो 6 अलामतें जो हमने बताई हैं, हिसोदत, नियाज़ पे तहसीन, खुद बुजुर्गबीनी और नक़्द पर हसासियत, ये सारी अगर अलाइम को दूर करना चाहता है तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम नूरानी पर थोड़ा सा गौर कर ले कि पैगंबर फरमाते हैं कि ज़ीरक इंसान कौन है? होशियार इंसान जो अपने नफ्स को अपने अंदर जलील करता है, जलील ख्वार करता है और आखरत के लिए अमल अंजाम देता है, यानी दुनिया में ऐसा अमल अंजाम देता है जिसका सारा ताल्लुक बादस मर्ग से है। ये ज़ीरक है। ये पैगंबर कह रहे हैं कि ये बहुत होशियार इंसान है। और इसी के बाद फरमाया कि अहमक कौन है? बेवकूफ़ इंसान कौन है? बेवकूफ़ इंसान वो है जो नफ्स की पैरवी करे और गुरूर में मुब्तला रहे, फरेब में, धोखे में मुब्तला रहे और आखरत में खुदा की निस्बत गुरूर का शिकार हो। यानी दुनिया में नफ्स की पैरवी, आखरत में अल्लाह से उम्मीद कि मैं बख्श दिया जाऊंगा, या आखरत में शिफात की उम्मीद। पैगंबर अकरम इसको अहमक कह रहे हैं। अहमक इंसान को कहीं जगह नहीं मिलती, ना इस दुनिया में ना आखरत में। मुमकिन है वक्ती तौर पर मनफियत और फ़ायदे उठा ले, मगर माशरे से इसका मकाम उठ जाता है, इसकी इज्जत चली जाती है अहमक इंसान की, क्योंकि अहमक इंसान और ज़ीरक इंसान ये ग्रेजुअली ज़मान गुजरने के साथ साथ खुलते हैं। जैसे जैसे ज़मान आगे जाएगा, टाइम आगे जाएगा, एतराफ़ियान और आसपास के लोग इस बात की तशख़ीस कर लेते हैं कि फ़लान अहमक है और फ़लान ज़ीरक है या होशियार है। मौजू को पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत में महसूर कर रहे हैं कि पैगंबर कह रहे हैं कि अहमक मत बनना, ज़ीरक बनना। आज हमें अपनी ज़ात की परवाह किए बगैर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की चाहत को देखना है, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पैरवी में जाना है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हमने नाम लेना, हमने उनका जिक्र, हमने उन पर कोशिश, उनसे नज़दीकी छोड़ दी है। अज़ीज़ान, आज जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर किसी को गुरूर से बाहर आना है तो उसको पहले गरूर से अपना ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा और फिर अपने अंदर बसीरत और शऊर पैदा करना पड़ेगा। किसकी निस्बत? इमाम मेहदी की निस्बत। यही जो पैगंबर फरमा रहे हैं कि होशियार वो शख्स है जो अपने नफ्स को जलील करे मगर अमल ऐसा अंजाम दे जो किसके लिए हो? बादस मार्ग। अमल ऐसा अंजाम दे जो किसके लिए हो? खुदा के लिए। फारसी शायर कहता है कि अगर आबरू मी गुजारी बेपायश, यकीनन यकीनन खरीदार यारी। अगर आपने अपनी आबरू इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दी, यानी उनकी हुर्मत के लिए, उनके दीन की हुर्मत के लिए, उनकी आमद के लिए, उनके ज़हूर के लिए, उनकी राह हमवार करने के लिए अपनी आबरू से गुजर गए कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, आबरू आपकी ख़राब हो गई, ज़िंदगी आपकी ख़राब हो गई, तो ये शायर कहता है कि यकीनन यकीनन खरीदार यारी, यानी जो इंसान अपनी आबरू को, अपनी इज़्ज़त को, अपनी हैसियत को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कदमों में रख दे और ऐसे ज़िंदगी गुजारे, ऐसे इंसान खरीदार बनता है यार का। यार यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। खरीदार बनता है ऐसी जगह पर कदम रखने का, इसको पर्चा मिल जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इसको कहते हैं कि ये मुझ में से है। क्यों? क्योंकि इसने पूरी ज़ात, पूरी ज़िंदगी, पूरी आबरू अपनी फ़िक्र किए बगैर, नफ्स को इसने ज़लील ख्वार किया, किसी की परवाह नहीं की कि लोग इसके बारे में तनकीद करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इसने अपनी आबरू मेरी जूतियों में रख दी। अब मैं क्या करूँगा? मैं इसको ख़रीदूँगा, ये बेहतरीन नफ्स है और इसका मामला करवाऊँगा खुदा से। बस इमाम ज़मान के लिए अपनी आबरू को ख़त्म करें, अपनी आबरू इमाम मेहदी के कदमों में रख दें। जब आप इमाम मेहदी के कदमों में रखेंगे तो फिर वो इमाम आपको खुदा से मिलाएगा, और उस इमाम का साथ देने के लिए हमें इस
प्रोसेस से गुजरना है, धोखे से बाज आना है, फरेब को अपने आप से दूर करना है, शऊर और बसीरत की तरफ जाना है, जीरक बनना है, अहमक नहीं बनना है, और अपने अंदर ये इस्तेदाद पैदा करनी है कि खुदा हमारे लिए खैर का इरादा करे, और खैर का इरादा खुदा का या ये है कि वो दीनी मफाहिम को समझने की सलाहियत पैदा कर देता है, या खुदा खैर का इरादा ये करता है कि इस इंसान की जब इस्लाह और सरजनिश की जाए तो इसको बुरा नहीं लगता, ये कबूल करता है, और कबूल करने के बाद अपने आप को रुश्द और डेवलपमेंट के मरहले में दाखिल कर देता है. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.